سدھرنا. ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بدبخت جن کی آج کی رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، ان میں پہلا مشرک، شرک کرنے والا. مگر شرک کرنے والا وہ ہو جو شرک جانتا ہے کہ یہ شرک ہے. آج کل عشق کو شرک کہا جاتا ہے، شرک کی غلط تعریف کی جاتی ہے. جو شرک کرنے والا ہے اور واقعی شرک کرتا ہے، جب تک سچی توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوگی. شرک کیا ہے؟ یہیں آ کے جھگڑا. میں نبی کا نام چوم رہا ہوں، شرک. ہاتھ باندھ کے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں، شرک. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہوں، شرک. مزار کی چادر کو یا مزار کو چوم لیا، شرک. یہ شرک ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لسٹ بنائی ہے شرک کی، اس میں سیرا باندھنا بھی شرک کی لسٹ میں لکھ دیا. اتنا اس کو اس وقت غصہ چڑھا، پتہ نہیں کسی نے اس کو سیرا نہیں باندھا ہوگا، اس نے غصے میں آ کے سیرا باندھنا بھی شرک لکھ دیا. یہ حال ہو جن کا، بتاؤ ان کو شرک کی تعریف معلوم؟ اونچی. شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں شرک کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں. میں اس کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر ایک حدیث سنانے لگا ہوں. جتنے مسلمان ہیں کان کھول کر یہ حدیث سن لیں. بخاری شریف میں ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی. نبی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا. پتہ چلا یہ شرک کی صحیح تعریف کرتے نہیں. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے فتووں سے ڈرنا. اگر ہم اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں، ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں. اور ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے کام ہی یہی کیا ہے، ساری عمر مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگائے. ہم وہ لوگ ہیں جو مشرکوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں، اور یہ ہمیں فتوے لگا کے مشرک بنانے کی کوشش. یہ فرق دیکھ لو، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. شرک وہ گناہ جب تک سچی توبہ نہ کی جائے بخشش نہیں ہوگی، اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کسی میں کمال ماننا. جیسا اللہ کا کمال مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کا ماننا. میں کہوں جیسا اللہ دیکھتا ہے بالکل ویسا ہی فلانا دیکھتا ہے، یہ شرک ہوگا. اور یہ کہوں فلانا اللہ کی عطا سے دیکھتا ہے تو فرق ہو گیا. جب فرق ہو گیا برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. ایک ہوتی ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے عبادت. تعظیم وہ کرنی ہے جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ نہیں کرنی. ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے. عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرے وہ شرک ہوگا، اور تعظیم کا سجدہ کریں گے وہ حرام ہوگا. مگر حرام کرنے والے کو مشرک کہہ سکتے اونچی نہیں. یہ شرک کے فتوے لگانے والے اس وقت چپ ہوتے ہیں جب گورنمنٹ کا مسئلہ آتا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے امریکہ نے مدد نہیں کی تو کیا ہوگا، چائنا نے مدد نہیں کی تو کیا ہوگا، برطانیہ نے مدد نہیں کی تو کیا ہوگا. ہم ان کے اس وقت یہ فتوے لگانے والے بھول جاتے ہیں. میں اگر کہہ دوں کہ نبی نے مدد نہ کی تو کچھ نہیں ہوگا تو فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ان کو امریکہ سے چیڑ نہیں، نبی سے چیڑ ہے نا. پوچھ رہا ہوں، اگر چیڑ ہوتی تو پھر اس پہ بھی فتویٰ لگاتے. پتہ چلا ان کو چڑ نبی ولی سے ہے. تو یہ لوگ بھی جانتے شرک کیا ہے، مگر شرکن دون شرکن، ان کا کام ہے فتوے لگانا. فتوے لگاتے رہتے ہیں، ہم ان کے فتووں سے مشرک ہوتے. شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہمارے پاس ان کے لیے کوئی گنجائش، کوئی رعایت. اونچی کہہ دیں انہوں نے یہی کرنا ہے. میں نبی کا نام چومنا چھوڑ سکتا نہیں، میں نبی کی تعظیم چھوڑ سکتا نہیں، کیونکہ میں غلط کام کرتا نہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کے پابند ہیں. ہمیں پتا ہے شرک بدعت کریں گے نبی راضی نہیں ہوں گے، اور ہم شرک بدعت کرتے نہیں. تو مشرک وہ بھی آج کی رات میں بخشا
نہیں جائے گا جب تک سچی توبہ۔ اب شرک کے حوالے سے بہت ساری باتیں سمجھانے کو جی چاہ رہا، میں نے مختصراً آپ کو سمجھایا۔ دوسرا ہے کینہ ور۔ کینہ کا مطلب دل میں دوسرے کے لیے میل، بغض، عداوت، میلس، گرج، اور کیا لفظ ہوتے ہیں، ریونج، اس کا وہ رکھنا۔ مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھے گا، مسلمان رکھے گا تو بے ایمان کے لیے رکھے گا۔ مسلمان کے لیے کینہ رکھنے کی اجازت اور بے ایمان کے لیے رکھنا تو ضروری ہے۔ حدیث ہے الحب للہ والبغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور رسول کے لیے، اور اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کسی سے دشمنی رکھے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ یعنی دوستی ہو تو کسی سے اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے کیا دل میں محبت رکھی جائے گی؟ اونچی نہیں۔ تو اللہ کے یا نبی کے یا قرآن کے یا صحابہ کے یا اولیاء کے دشمن کے لیے میرے دل میں کوئی محبت ہو سکتی؟ ان کے لیے کینہ رکھنا ضروری۔ ہاں مسلمان کے لیے کینہ رکھے گا تو کوئی گنجائش، اونچی کہیں ہاں جی، ایک دوسرے سے جلتے ہو، سڑتے ہو، یہ غلط باتیں ہیں، اس طرح اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو۔ قاطع رحم ابھی بتا چکا، سگے رشتہ داروں سے بغیر بول وجہ کے، شرعی وجہ ہو بول چال روک سکتے ہیں۔ عقیدہ خراب ہو گیا ہے، اپنے عقیدے میں خراب ہو گئے، بول چال میل جول چھوڑ سکتے۔ بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، سمجھا رہے نہیں سمجھتے، بول چال چھوڑ سکتے، لیکن شرعی وجہ نہیں۔ آپ کو وہ عزت نفس کا مسئلہ بن جائے، جہاں شریعت اجازت دیتی ہے میل جول بول چال چھوڑنے کی وہاں ٹھیک، لیکن خام خواہ اجی رشتہ نہیں دیا، اجی مجھے پوچھا نہیں، اجی جناب مجھ سے ملے نہیں صحیح طرح، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا پیسے زیادہ کم کر لیے تو آپ بول چال بند کر دیتے ہو، ایسے شخص کی بھی آج کی رات بخشش۔ اور جو بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند کرے سگے رشتہ داروں سے، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ بھلے جتنے مرضی آج عمرے کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل کام جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے، اس پہ غور کریں۔ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا بہت بیماری ہے یہ آج کل۔ نہ اولاد کو پتا ہے ماں باپ کے بارے میں، نہ ماں باپ کو پتا ہے اولاد کے بارے میں۔ ماں باپ کو فرصت نہیں ہے، ادھر اولاد جو ہے وہ ٹی وی اور یہ جو آج کل ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو فون دے دیا، اس فون کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس طرح قبول کر لیا ہے۔ اب ہر بچے کو لے کے دے رہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے کوئی نعمت ہے، یہ آپ کے لیے آگ ہے، آگ۔ پاکستان سے زیادہ سستا فون پوری دنیا میں نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ چلے جائیں دوسرے ملکوں میں، دبئی جاؤ دیکھو کتنا مہنگا، سعودی عرب جاؤ دیکھو کتنا مہنگا، امریکہ جاؤ دیکھو کتنا مہنگا۔ یہاں پر آپ کو 200 روپے میں پوری رات کا پیکج کیوں دے رہے ہیں؟ بے حیا بنانے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہو نہیں جی میں نے پیکج لیا ہوا ہے جی، 3000 منٹ ہے میرے پاس، بات کریں جتنی آپ نے کرنی ہے۔ یہ کیوں دیے ہیں؟ رات کے پیکج زیادہ تر کیوں دیے ہیں کہ اس قوم کو رات کو جگاؤ، دن میں سوئیں گے نہ کوئی کام کریں گے، بے حیا بنیں گے ساری رات، گانے فحاشی۔ آپ کو کیا پتا جوان بیٹی کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے بستر میں؟ آپ کو کیا پتا، آپ تو سو رہے ہو۔ آپ کو بے غیرت بنا دیا اور آپ لگ گئے اس میں۔ اور ماں باپ کی نافرمانی، ڈرامے آ رہے ہیں ایک سے ایک ڈرامہ، لڑکیوں کو بھاگنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، لڑکیوں کو برائی کے طریقے سکھا رہے ہیں، شوہروں سے لڑنے کے طریقے، ماں باپ سے لڑنے کے طریقے، ایسے گند سکھائے جا رہے ہیں اس مسلمان قوم کو، اور اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے اس چیز پہ کہ کسی طرح اس قوم سے غیرت نکالو۔ یہ جو آپ جمع ہو گئے نا، ان کو بہت چبھ رہے ہیں، ارے ہم نے اتنی محنت کی پھر بھی اس رات میں دیکھو اتنے جمع ہو گئے، ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کتنے ڈرامے آج کی رات خاص رکھے ہوں گے تاکہ آپ وہ ڈرامے دیکھیں اور جاگیں اور ادھر نہ آئیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ نافرمانی سیکھیں؟ تو آپ بھی ڈٹ کے فیصلہ کر لو، ہم نبی کے غلام بنیں گے شیطان کے غلام؟ فیصلہ کرو۔ قبر میں جانا ہے، قبر میں یہ آپ کا وائی فائی نہیں ہوگا، وہاں کوئی کنیکشن نہیں ہوگا، بھلے آپ قبر کے باہر لگوا بھی لیں گے راؤٹر، اندر نہیں آئے گا، آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ملے گا کہ وہاں آپ فیس بک پہ لگے رہیں دوسری چیزوں پہ۔
مسجد میں آ کے فون نہیں بند کرتے ہو, ٹوپی لے کے مسجد میں نہیں آتے ہو, ننگے سر نمازیں پڑھتے ہو. آپ لوگ اتنے کیوں خراب ہوتے جا رہے ہو؟ آج کی رات توبہ کرو, ہم وہی کریں گے جو نبی نے سکھایا ہے. بات بنے گی. اگر اللہ کی بخشش, مجھے بتاؤ قبر میں ماں ساتھ جائے گی؟ باپ جائے گا؟ دوست یار جائیں گے؟ لیڈر جائیں گے؟ نہیں, وہاں آئیں گے تو میرے آقا آئیں گے. اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ سوچا ہے کبھی؟ مومن کو تو قبر کیا انتظار ہے, کب موقع آئے, کب آقا کا دیدار کروں. وہ جو درود و سلام میں وقت گزارتا ہوگا, وہ جو نبی کی باتیں سننے میں وقت گزارتا ہوگا, جسے نبی کی نعتیں اچھی لگتی ہوں گی, یا جو ہر وقت فیس بک پہ کھیلتا رہتا ہوگا. پوچھ رہا ہوں, حضور نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا قبر میں یہ میرا نہیں ہے, اس وقت بتاؤ کیا کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں, کوئی ہے جواب؟ تو آج ان کے ہو جاؤ انشاءاللہ بیڑا. ہم تو قبر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں, مر کے پہنچا ہوں یہاں, اس دل ربا کے واسطے. سنیں, 3 گھنٹے ہو گئے, اب اوور ٹائم چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمت دے. جی ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ پہچانے ان پر اولاد کے حقوق کیا ہیں, اولاد پہچانے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا؟ اونچی کہو. آپ 1 کروڑ روپیہ روز ان کو دو اور سمجھو حق ادا کر دیا؟ نہیں, بہت مشکل ہے. اسی طرح ماں باپ نے اگر صحیح تربیت نہیں کی تو ماں باپ بھی ذمہ دار ہے. کیا کھلایا ہے, کیا پلایا ہے, کیا سکھایا ہے, کس پیسے پہ پالا ہے, آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ نے ادب سکھایا یا نہیں, نبی کی محبت سکھائی یا نہیں, دین سکھایا یا نہیں, آپ سے سوال ہوگا. اگر وہ بگڑ گیا ہو, جی نشہ کرنے لگا, کیوں ہوا ایسا, کدھر تھے تم, کیوں نگرانی نہیں کی؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں. ماں باپ کو بھی غلط پالیسیاں, ایک بچے پر بہت نظر, اس کو 7 خون معاف, دوسرے کی چھوٹی سی بات پکڑی ہوئی ہے. نیگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں نا, چائلڈ ہوتے ہیں ایسے جن کو توجہ نہیں دی جاتی. غلط بات. ماں باپ کس بچے کو ترجیح دے سکتے ہیں, کس کو زیادہ چاہ سکتے ہیں؟ عالم زیادہ ہو یا نیک زیادہ ہو؟ جو نیک زیادہ ہو اس کو ترجیح دے سکتے ہیں, یا عالم زیادہ ہو تو ترجیح دے سکتے ہیں؟ پیسے کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا جی میرا ایک بیٹا MBA ہے, دوسرا بیٹا ڈاکٹر ہے, تیسرا انجینئر ہے, چوتھا جو ہے وہ اسٹیشن پہ لوگوں کے بال کاٹتا ہے. ان کا سب سے اچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی جو اسٹیشن پہ بال کاٹتا ہے. ان کا باقی اتنے پڑھے لکھے, کہنے لگے کماتا ہی نہیں, وہی کماتا ہے. وہ نائی جو ہے نا وہی کماتا ہے اصل میں, باقی کوئی کماتے. یہ حال ہو گیا ہے. ماں باپ کی توجہ, پیسے جو زیادہ دے رہا, حرام کے لالا, حلال کے لالا, نہیں پرواہ, بھائی ہمیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ خوش رہو. اور لوگوں نے کمانے کے لیے, اللہ معاف کرے, جس طرح لوگ راتوں رات امیر بن رہے ہیں نا, جھوٹا سچا سب جائز ہے, رشوت جائز ہے, حرام جائز ہے, اور یہ سب کچھ آگ بنا رہے ہو. یہاں 4 دن پیسے میں گزار لو گے, آگے سوچنا کیا ہوگا. تو ماں باپ کا نافرمان بھی آج کی رات توبہ نہ کرے تو بخشا جاتا.
اگر ماں باپ وفات پا گئے، ماں باپ کے دوستوں سے، قریبی عزیزوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے لیے زیادہ نیکیاں کرو، ان کی روح کو راضی کرو۔